بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے۔ خالد واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاق کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا جس پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی طرف سے اور مجاع بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجاع واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، برج بھی خالی تھے۔ خالد کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاع نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض منڈیروں پر بیٹھی تھیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں، ان کے خاوند، باپ، بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاع سے پوچھا، ابن مرارہ وہ لشکر کہاں ہے؟ مجاع نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیر و کمان اور برچیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ خالد نے حیران سا ہو کر پوچھا، یہ عورتیں؟ ہاں ولید کے بیٹے، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، اور صرف عورتوں کے ساتھ بچے ہیں۔ خالد نے پوچھا، کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا، اور میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کم سن لڑکوں کو زرہ اور سروں پر خودیں پہنائیں اور ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کم سن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جانچے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جانچے میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ خوشمگی ہوئے۔ وہ مجاع کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خالد نے مجاع سے کہا، خدا کی قسم تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجاع نے کہا، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں پر اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا اور میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا خالد، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا کہ اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔
ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھر رہے تھے، بنو حنیفہ عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسلمہ فریبکار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی تھی، عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں، انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھیں، وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تو انہیں گدوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں جو سب لاشیں کھا رہے ہوتے تھے۔ یمامہ اور گردنواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی، یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدہ کرنا چاہتے تھے جس نے اس پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے، انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی، وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے، مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے، وہ بھی خوفزدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی یا اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی، ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجا بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دڑا دڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اس سے اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوگ در جوگ خالد کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی، انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پر لڑی تھی، ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خونریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے، زخمیوں کی تعداد الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1,200 تھی، ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے،
لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ گر پڑے ہوں۔ خالد دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و غم سے آزاد رکھتے تھے۔ لیلا نے خالد سے کہا، ولید کے بیٹے، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ خالد نے کہا، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ تم اللہ کی تلوار ہو۔ میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ تم بہت تھک گئے ہو۔ بتاؤ تحفہ کیا ہے؟ لیلا نے کہا، مجا بن مرارہ کی بیٹی۔ تم نے اسے نہیں دیکھا؟ میں اس کے گھر گئی تھی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے۔ وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد نے مجا بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجا اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ مجا نے پوچھا، کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد نے اپنی بات دہرائی، کیا خلیفہ ابوبکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجا کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجا کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو؟ تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے۔ تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پڑھ کر زیر لب کہا، یہ عمر بن خطاب کی کارستانی ہے۔ یاد رہے کہ یہ عظیم صحابہ کی آپس کی گفتگو ہے جن کا سب کچھ اللہ اور رسول اللہ پر نثار تھا۔ بعض ناقبت اندیش پس منظر جانے بغیر ان سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاملہ سرزنش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ مجا کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری سن 633 کے پہلے ہفتے، ذی-القعدہ 11 ہجری کے آخری ہفتے کہ ایک دن خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مثنی بن حارث شیبانی بتایا۔ خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ 2 جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔
امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ قیس بن عاصم المنکری نے جواب دیا، یہ شخص جس نے اپنا نام مثنی بن حارث بتایا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں امیر المومنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں۔ شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی داغ بیٹھی ہوئی ہے، مثنی بن حارث کا نام سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کسی اور نے کہا، امیر المومنین، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن کر رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علاؤ بن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المومنین کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مثنی بن حارث کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لغم، تغلب، آیاد، نمبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عراق سے شجاع جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی نہ جم سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح سے مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بڑی طاقتور بادشاہت تھی جس کے طول و عرض کا حساب نہ تھا۔ اس بادشاہت کی فوج تعداد اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔ صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑیں اور انہیں کچھ کمزور کر دیا۔ اس کے باوجود خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی بادشاہت میں رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے سے انکاری تھے بلکہ وہ اسلام کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلیچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو وہ اس کی بے عزتی کرتے اور بعض کو قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز میں مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں عراق ایران کی بادشاہت کا ایک صوبہ تھا جس کا امیر یا حاکم ہرمز تھا، جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قائد تھا۔ ظالم اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے وہ تو ہرمز سے بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی۔
अनाज और फलों की पैदावार के लिए वो इलाका बड़ा ही सरखेज था। ये इलाका जो कम व बेश 300 मील लंबा था। जरखेजी और शादाबी के अलावा कुदरती मनाजिर की वजह से हसीन खित्ता था। हाकिम ऐश व इशरत के लिए उसी इलाके में आते और कुछ दिन गुजार कर चले जाते थे। उस जरखेज और शादाब इलाके में मुसलमानों को आबाद करने का ये मकसद नहीं था कि वो खेती बाड़ी करें और खुशहाल रहें, बल्कि उन्हें यहाँ मजराहों की हैसियत से रखा गया था। वो जमीन का सीना चीर कर शबाना रोज मेहनत और मुशक्कत से अनाज और फल उगाते, मगर उसमें से उन्हें इतना ही हिस्सा मिलता जो उन्हें महज जिंदा रखने के लिए काफी होता था। तमाम दौलत हाकिमों के घरों और ईरानी फौज के पास चली जाती थी। मुसलमान मजराहों के लिए गुर्बत और ईरानियों की नफरत रह जाती थी। मुसलमान अपनी जवान बेटियों को घरों में छुपा कर रखते थे। किसी ईरानी फौजी को कोई मुसलमान लड़की अच्छी लगती तो वो किसी न किसी बहाने या उसके घर वालों पर कोई इल्जाम आयद करके उसे अपने साथ ले जाता था। ईरानी फौज किसी बहाने के बगैर भी मुसलमान लड़कियों को अपने साथ जबरदस्ती ले जा सकते थे, लेकिन गुलामी और मजलूमियत के बावजूद मुसलमानों में गैरत का जज्बा मौजूद था। पहले पहल जबरदस्ती अगवा की वारदातें हुई तो मुसलमानों ने 2-3 फौजियों को कत्ल कर दिया था।